عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ تو آپ پچھلے سلسلے دیکھتے رہے ہیں کہ نوجوان کس کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور کس کس طرح کی کنفیوژنس ان کے مائنڈ میں ہیں۔ جیسے کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ حضرت، اعلیٰ حضرت اور حضرت صاحب، تو ان میں مقصد فرق کیا ہے؟ مقصد جیسے کہ عموماً آپ کے یہاں مسٹر کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا، رسپیکٹ کے جو لفظ ہوتے ہیں، اور آپ جب آپس سے بات کریں گے تو یہ بولیں گے ابے بات سننا، تو یہ ابے بات سننا کہہ کے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا مجھے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ ساری دعوت اسلامی اور کئی محبت کرنے والے حضرت صاحب کہتے تھے، آج بھی ایک طبقہ ہے جو حضرت صاحب ہی کہتا ہے۔ بعد کے گھروں میں ماں سے تو طرح سے بات کرتے ہیں، ابو سے بھی بات نہیں کرتے، ابو کو بولتے ابو ادھر آئیے، اچھا ماں تو روٹی بنا دے، ماں تم آتی نہیں ہو، حالانکہ ماں ہو یا والد ہو، دونوں سے آپ اور جی تمیز سے ہی بات کرنی چاہیے۔ میرے جواب سن کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو نا تو وہ بھی بالکل آپ کو چھوٹ ہے، جو سوال آئے کر لیجئے، میں جواب سوچ کر تو نہیں آیا ہوں سارے، تو جو جواب بن پڑتا ہے میں دے رہا ہوں، آپ بلا جھجک سوال کیجیے گا۔ بعض جو کتابیں ہوتی ہیں اسکول کی، اس میں لکھا ہوتا ہے آن حضرت، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے صوت یا سلام، تو کیا لکھ سکتے ہیں یہ صوت سلام؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پورا درود شریف لکھیں گے، صوت فلعم یہ دونوں حرام ہیں، ناجائز ہے۔ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پورا درود پاک پڑھنا چاہیے کہ جو کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اور پورا درود شریف لکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت اللہ کی رحمت سے مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اسے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا جب بھی لکھیں پورا درود پاک لکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض اوقات ایک ہی صفحے میں بہت سارے نام آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلی بار اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھ دیا اور پھر نیچے جتنے بھی آئیں ان کو اگر چھوڑ دیا، وہاں نہیں لکھا، تو اس طرح کرنا کیسا؟ گناہ نہیں ہے، اگر اس طرح کیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن محرومی تو ہے نا بیٹا، کہ جتنی بار درود شریف لکھیں گے اتنی بار ثواب ملے گا، اور جب تک وہ درود شریف لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملتا رہے گا۔ اب آدمی اپنا بعضوں کا یہ سستی ہوتی ہے، اب اتنا سارا لکھا، اس کو درود شریف لکھنے میں سستی ہوئی ہے یا نہیں؟ شیطان اپنا کام دکھاتا ہے کہ یہ وہ نفع میں نقصان لے کر آتا ہے، تو پورا لکھ لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور نہ لکھنے میں نقصان سامنے ہے کہ ثواب، بہت بڑے ثواب سے یہاں پر محرومی بالکل نظر آ رہی ہے، تو لکھنا پورا چاہیے، اور بار بار لکھیں۔ کیا رجا آپ فیضان سنت، آپ نے امیر سنت کی تحریر دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اگر پورا نہیں بھی لکھا، آپ کے بعد بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو جتنی بار درود شریف لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے یہ بتایا کہ انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں اور اولیاء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اگر کوئی اولیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام اگر لکھ دے تو اس کا ہی لکھنا کیا جائز ہے؟ نہیں، اس کو تو علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ ایک چیز انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے تو یہ نہیں لکھ سکتے۔ بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنا چاہیے، جو اولیاء کرام کی جو صفوں میں آتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی لکھنا چاہیے۔ حاجی صاحب، کئی اولیاء کرام کی مزارات پہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جگہ راہ اور ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ لکھنا کیسا ہے؟ اسے علماء نے منع کیا ہے، علماء نے منع کیا ہے کہ راہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شارٹ فارم ہے۔ اب یہ چل پڑی ہے، اب انشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر نشر ہو، تو ہمارے اسلامی بھائیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اللہ کرے کہ یہ ایک جو اس طرح کے لکھنے کی کرنے کی عادتیں نکل جائیں، سب معلومات بھی نہیں ہے،
یہ عموماً پینٹر وغیرہ لکھتے ہیں، تو پینٹر وغیرہ کا علم کتنا، علم کی بھی بہت ساری کمی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں گے نا، جیسے آپ آئے ہیں تو آپ بھی لے کر آئیے، آپ بھی آتے رہیے ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی مذاکرے میں، مدنی قافلے میں، پھر یہ کہ مخطوط المدینہ کے رسالے پڑھیں، امیل سنت کے رسالے پڑھیں، تو امید ہے کہ یہ سارے مطلب باتیں نا آپ کو یہ کتابوں میں، بالکل مخطوط المدینہ کی کتابوں میں سب تقریباً باتیں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک درود پاک پر جب سوال چل رہا ہے تو مخطوط المدینہ کا مطبوعہ رسالہ، یعنی مخطوط المدینہ کا پبلشڈ رسالہ جسے مخطوط المدینہ نے شائع کیا ہے، امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، برے خاتمے کے اسباب۔ اس میں ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، جو فائر ورشپر کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا، اسے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ تو ایک کاش ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت نصیب ہو۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت تک نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف یعنی مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے بدلے صوت لکھتے ہیں، یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رادوا، رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ راحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ اللہ عز و جل کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کریں، عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا حضرت، بعض اوقات یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ عصر اور مغرب کی جو نمازیں ہیں ان کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عصر کی نماز اس ٹائم سے پڑھتے ہیں کہ اس کا وضو بھی رہ جائے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی مغرب کی نماز بھی ہو جائے، یعنی جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتے ہیں، تو مقصد اس میں ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت واجب تھی، جماعت مسجد کی واجب تھی عصر کی، اور اس نے واجب ہونے کے باوجود بلا اجازت شرعی عصر کی جماعت چھوڑی، تو عصر کی جماعت چھوڑنے پر وہ گناہ گار ہوگا، ترک واجب کا گناہ ہوگا، ناجائز اور حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ جو بلا اجازت شرعی جماعت ترک کرے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، اور اگر پڑوسی اس کی حرکت پر خاموش رہے اور باوجود قدرت کے اس کو نیکی کی دعوت نہ دے تو اس پر بھی عتاب کیا جائے گا، یعنی اس سے بھی باز پرس ہوگی کہ ایسا کیوں نہ کیا۔ تو اب یہ تو ہو گیا عصر کی اگر جماعت بلا اجازت شرعی چھوڑی تو عصر کی جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اب رہی بات اس اتنی تاخیر سے پڑھنا، تو اس مسئلے پر آئیے باہر شریعت کی عبارت دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر نہ اتنی تاخیر کہ خود قرص آفتاب میں زردی آ جائے کہ اس پر بے تکلف بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے۔ دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں۔ بہار شریعت صفحہ 446 حصہ 3۔ سوال: وقت عصر میں کراہت کس وقت آتی ہے؟ جواب: غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک کراہت نہیں، یعنی سلام کے بعد 20 منٹ غروب آفتاب میں باقی رہیں۔ اس کے بعد کراہت ہے کہ اس وقت تخمینی یعنی اندازاً اس وقت میں آفتاب پر نگاہ جمنے لگتی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 125۔ غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت کراہت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں طویل کی یعنی طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں۔ نماز کے احکام صفحہ 198۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ تاخیر نہیں کرنا چاہیے عصر کی جماعت کو۔ ہاں، سفر میں ہے، جب کوئی اور عذر ہے تو ایسی صورت میں بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ حاجی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے سوال میں جیسے جی؟ پچھلے سوال میں علیہم السلام اولیاء کے ساتھ لگا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کا تو منع فرمایا، لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ بہت عام ہے کہ ان کے ساتھ علیہم السلام لگایا جاتا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نہیں، اہل بیت جو صحابہ کرام سے جو اہل بیت کا سلسلہ آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی جو صحابی ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ہی لکھا جائے گا، بس علیہ السلام نہیں لکھ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مانگتے ہو اولیاء سے، جی؟ آپ لوگ اولیاء سے مانگتے ہو، ہاں، ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ سے بھی، اللہ سے مانگنے کو تو کسی نے منع کیا ہی نہیں ہے، تو وہ سعادت کی بات ہے، اللہ ہی تو دینے والا ہے، تو اولیاء کرام سے مانگنے میں منع بھی تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ ہمیں کسی چیز سے جب تک کہ منع نہیں کیا جائے گا تو اور کوئی منع کیوں کرے گا؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اس کے پیارے حبیب نے منع نہیں کیا، کتابوں میں منع نہیں ہے، قرآن میں منع نہیں ہے، حدیث سے منع نہیں ہے، تو پھر کوئی منع کیوں کرے؟ قرآن میں جہاں اللہ کے غیر سے نہ مانگنے کے بارے میں ہے نا، تو وہ غیر اللہ سے وہاں جو ہیں وہ اس میں کئی آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اب بتوں کے حق میں کہ وہ بت سے مانگتے تھے، شرک کرتے تھے، تو بتوں کے متعلق جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے متعلق جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، تو اس کو اولیاء کرام پر تو جسمہ نہیں نہ کر سکتے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے ہے۔ یہ علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، ورنہ لوگ ڈاکٹر سے مانگتے ہیں، پولیس سے مانگتے ہیں، سب سے مددیں مانگتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے ہی دیتا ہے نا۔ اگر ڈاکٹر شفا بھی دیتا ہے تو اللہ نے شفا دی ہے تو وہ دے رہا ہے نا۔ ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، ہم کھاتے کہتے یار گولی کھائی شفا مل گئی، ارے گولی کہاں شفا دیتی ہے؟ نہ گولی آدمی، نہ گولی ولی، نہ گولی انسان، گولی تو ٹیبلٹ ہے۔ جب ٹیبلٹ کھا کر آپ نے بولا یار ٹیبلٹ کھائی شفا مل گئی، وہ ڈاکٹر صاحب کے یار ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب داڑھی منڈاتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہو سکتی ہے تو ولی کے دربار میں برکت نہیں ہو سکتی؟ وہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شانیں ہیں۔ اولیاء کرام سے مدد کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے،
कभी देखा होगा आपने, तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई है, पूरा नहीं होता। दुआ यही करते हैं, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत, रोजी बरकत के वजीफे भी करते हैं, लेकिन मांगते जाके सेठ से। तो ये सेठ का देना और सेठ से डायरेक्ट मांगना, हकीकत में ये सब इनडायरेक्ट है। कि हकीकत में रोजी अल्लाह दे रहा है, अब वो सेठ के जरिए दे रहा है। तो जब ये मतलब यानी कि घोटाला सेठ जो है इससे डायरेक्ट मांगना आपकी समझ में आ जाता है। और ये हमारे सच्चुकले औलिया किराम है, इनकी खिदमत में अर्ज करना समझ में नहीं आता। सच्चो गौस से आजम सनम पीर आहे, सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता, या औलिया किराम। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये हकीकत में इनडायरेक्ट ही है। आप बताइए मौत कौन देता है? आप बोलेगा अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। ठीक है ना। तो अब किसी ने फायर कर दिया, मर गया, अब वो कोर्ट में खड़ा हो गया, जज ने बोला क्यों मारा? तो बोला मैंने थोड़ी मारा, अल्लाह मारता है जिलाता है। तो क्या जज आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। बोला जल्दी इसको फांसी पे चढ़ाओ, तो पागल हो गया। तो यूं अगरचे अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, लेकिन असबाब का वो खालिक है, तो इस तरह के असबाब बनते हैं। अब अल्लाह के सिवा और कोई उसकी अता से काफी है या नहीं? चुनाचे इरशाद होता है, या अय्युहल नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, अल्लाह तुम्हें काफी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरू हुए, अल्लाह काफी है, और ये जितने मुसलमान तुम्हारे मुत्तबे हैं, पैरू हैं, ये भी तुम्हें काफी है। तो अल्लाह के सिवा कोई और भी काफी हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके सामने आ गया ना। तो अल्लाह काफी है, अल्लाह अपने तौर पर काफी है, हकीकी मानों में काफी है, जाती तौर पर काफी है। और बंदा जहाँ काफी है या जहाँ बंदा काफी कहा गया तो वहाँ अल्लाह की अता से वो काफी है, हकीकी मानों में वो काफी नहीं है, अल्लाह की अता से काफी है, जाती तौर पर वो काफी नहीं है। एक और आयत करीमा सुनिए, पारा 28 सूरत अत-तहरीम आयत नंबर 4। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। तर्जमा कंजुल ईमान, तो बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका मददगार है, और जिब्रील और नेक ईमान वाले और उसके बाद फिरिश्ते मदद पर हैं। तो बिल्कुल काट हो गई कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इस वसवसे की काट हो गई कि अल्लाह के सिवा भी मदद करने वाले मौजूद हैं, जो अल्लाह की अता से मदद करते हैं। हुजूर वो कि ठीक है पुकारना समझ आया, माशाल्लाह आपने बहुत सारे दलाइल पेश किए। ये इरशाद फरमाए कि अजीब सा लगता है कि जो दुनिया से चले गए उनको पुकारा जाए, इसकी भी कुछ वजाहत फरमा दें। जो दुनिया से चले गए उनको पुकारना, यानी कि मरने वालों को पुकारा ना जाए। ठीक है ना। आप कभी कब्रिस्तान आप गए होंगे, आप भी पुकारते होंगे, यार अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये कहते हैं कि नहीं कहते? जी जी। तो ये पुकारना हुआ कि नहीं हुआ? जी। और मरने वालों को पुकारना हुआ कि नहीं हुआ? कि जिंदा आदमी कब्र में नहीं होता, मरने वाला ही कब्र में उतरता है ना। तो कब्र के सामने पहुंच जाते हैं ना। तो कब्र के सामने पहुंचकर आप कहते हैं मेरे भाई हर कब्र के पास तो आप नहीं जाते होंगे, अब मीलों लंबे कब्रिस्तान होते हैं बाज। तो ये मेवाशाह बाबुल मदीना का पता नहीं कितना तवील कब्रिस्तान है, और आप वो जब इसके आगाज होता होगा तो खड़े हो जाते होंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये तो आपने सलाम किया, पुकार कर किया और दुआ मांगी, और फिर कुछ आप उससे बातचीत भी करते हैं। जी हाँ, बातचीत भी करते हैं। और मुझे कहते हैं कि मुर्दों को पुकारते क्यों हैं? आप बातचीत क्या करते हैं बता दूं, वान तुम सलफोना व नहनु बिल असर, कि तुम लोग हमसे पहले आ गए हो, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। बातचीत की ना उससे। तो आपने कब्र वालों को आप खुद पुकारते हैं, बीसियों सैकड़ों बार पुकार चुके होंगे, और मगफिरत की दुआ भी इनके लिए की आपने, और इनसे बातचीत भी की आपने। इनकी आवाज़ नहीं सुन पाए, हालांकि वो सलाम का जवाब देता है, मुसलमान जो होता है सलाम का जवाब देता है, हम नहीं सुन पाते। तो आपने उससे बात भी की कि तुम पहले निकल गए हमसे, हम पीछे आ रहे हैं। तो ये तो ऐसी दलील है कि मैं समझता हूँ कि अब कोई जिसमें भेजा नहीं होगा वही कहेगा कि मरने वाले को पुकार नहीं सकते, 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये जहन से निकाल दो कि मुर्दों को कैसे पुकारा जाए। अच्छा,
اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم جن کو پکارتے ہیں حقیقت میں وہ مردہ بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ زندہ بھی نہیں ہے، یا اولیاء کرام حیات سے متصف نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو زندوں کو پکارتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وسوسے پالا مت کریں، کسی کو آئیڈیل بنا لیں. جیسے میں نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنایا. آئیڈیل بنے معیار. میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے. میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے وہ مان لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے صاحبزادے تھے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ دیکھیں اس میں مختلف روایتیں ہیں، اس میں مختلف روایتیں، اور روایتیں کچھ اس طرح ملتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں، اس کی روایت ملتی ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 شہزادوں کے نام بھی ملتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کا نام بھی کتابوں میں ملتا ہے. اور شہزادیاں جو تھیں وہ 4 تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدتنا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ 4 شہزادیاں ہو گئیں جن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے. اور شہزادوں میں بھی یہی ہے کہ بعضوں نے 2 لکھے ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں اس روایت کے مطابق دیکھیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کل 6 شہزادے شہزادیاں ملا کر کل 6 تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. ایسا بھی آپ نے جو حضور علیہ الصلوۃ کی شہزادیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو آپ نے جو پہلے 3 کے نام ارشاد فرمائے ان کے تو یعنی صرف نام ارشاد فرمائے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی باری آئی تو آپ نے ان کے آگے خاتون جنت لگایا، باقیوں کو یعنی بغیر القابات سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القاب کے ساتھ، لقب کے ساتھ، اس میں مطلب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص اپنی ان شہزادی جن کا نام فاطمہ تھا ان کے لیے خاص ارشاد فرمایا نا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اس لیے میں نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، خاص محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت آپ کے ذہن میں کوئی سوالات نہیں ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ سیاہ ستہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، وہ اس کی وضاحت فرما دیجیے. صحیح ستہ، صحیح 6 حدیث کتابیں، یعنی حدیث ستہ کہتے ہیں 6 کو. تو ایک صحیح ترین، درست ترین اور مستند ترین، ویری ویری ایتھنٹیکیٹ جو حدیثوں کی کتابیں جو مشہور ہیں وہ 6 مشہور ہیں. تو ستہ کہتے ہیں 6 کو. تو یہ ہیں جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف. یہ 6 کتابیں مشہور ہیں حدیث کی. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں حدیث کی ہیں. ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کی جو دوسری کتابیں مجموعے ہیں وہ درست نہیں ہیں. انہیں ایک خاص مقام اور خاص ترتیب اور اہمیت حاصل ہے. اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی مشہور بڑی کتابیں، کنز العمال حدیث سے پاک کی بڑا مشہور مجموعہ ہے،
اس کا مشکات شریف ہے، حدیث پاک کی مشہور ترین کتابیں ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری مشہور حدیث کی کتابیں ہیں. بہیقی شریف ہے، حدیث کی مشہور کتابیں، لیکن انہیں خاص مقبولیت، شہرت اور اہمیت حاصل ہے، اس لیے ان کو صحیح ستہ کہتے ہیں، صحیح ترین 6 کتابیں. چاہیے صاحب، بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر نیکی کی دعوت دی جائے یا بلایا جائے نماز کی طرف، تو وہ کہتے ہیں یار ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، پھر کبھی پڑھ لیں گے نماز. کون؟ بعض لوگ، بعض نوجوان قسم کے ایسے کہتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہے یار، بعد میں پھر کر لیں گے، ابھی کیا وقت ہے یار، ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے. زندگی پڑی ہے یوں؟ زندگی پڑی ہے. کتنی زندگی پڑی ہے؟ جی رہے ہیں دیکھ لیں کتنا گے کب تک جیتے ہیں. پتہ چلے کتنا؟ بتاتے نہیں ہیں کہ کب تک جئیں گے. اچھا بتاتے نہیں، یہ بھی چھپاتے کہ کتنی زندگی پڑی ہے بتاتے بھی نہیں ہیں. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جوان زیادہ مر رہے ہیں، بوڑھے ہوتے ہی کتنے ہیں. اچھا یہاں بعدوں کا آپ کہتے آپ جائیے میں آتا ہوں، اس نے آنا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے. دیکھو یار کتنی بڑی بدبختی ہے، اور کیا کہیں گے اس کو آپ. اکثر کہتے ہیں کہ جمعے سے سٹارٹ کروں گا، پھر جمعہ آ جائے بولتے ہیں اگلے جمعے سے کروں گا. جمعہ تو بہت آگے نکل گیا، اب اس کو بولو نا ظہر کی پڑھ لو تو بولے فجر سے شروع کروں گا. صحبت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ کیا بالکل سنجیدگی اسلام کے ساتھ دوستی کر لی. آج کل جو کہتے نہیں ہے نا، اس میں فلم چڑھتی ہے، بیچارے کا بٹوا چھپا لیں گے تو کس کا کیا چھپا لیں گے. اندھے چشمہ ڈھونڈ کے بتا، اس کی تو موج لگی ہوئی ہے، اس کی موج نہیں لگی ہوئی ہے، موج اس کی لگی ہوئی ہے بیٹا جو مسجد میں جا رہا ہے. جمعے کی نماز میں اکثر لوگ 2 رکعت فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے شپے مارے گا، سنتیں نہیں پڑے گا. یہ ہمارے دل کی خرابیاں ہیں کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. تو اس طرح کے جو ماحول ہوتے ہیں نا، ان میں نہ جانے کب پاؤں سلپ ہو جائے. میں ڈراؤں گا ہی میرے نوجوانوں کو، تمام اسلام بھائی کو، کہ ایسے جگہ گانے بجتے ہیں اور پھر بے پردگیاں ہوتی ہیں. اس جگہ پہ جا کے نہ پیے، بلکہ اپنے گھر میں کوئی اگر اس نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے. کیا ابو کے سامنے پیے گا؟ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ابو کے سامنے پیے گا؟ اب ابو بھی ادھر بیٹھ کر ایک بولا کہ ایک سیسا تیرا ایک سیسا میرا، چل دونوں مل کر لیتے ہیں. اس ماحول کی بات نہیں کر رہا. نارمل جس طرح ہمارے گھروں میں عموماً ماحول ہوتا ہے، وہاں تو لڑکا لڑکی ناچے تو اخلاقی خرابی نہیں ہے، تو وہاں تو حرام کام بھی معاذ اللہ خراب نہیں لگتا. بلکہ ایک نشانی تو یہ بیان کی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، نیکی کی دعوت نہیں دی جائے گی اور برائی سے نہیں روکا جائے گا. اور آپ کے سامنے نیکی کا کام کرو تو لوگ برا کہتے ہیں. کھائیں گے تو دماغ فریش ہوگا، ورنہ دماغ فریش نہیں. غصہ آتا ہے تو فوراً جیب سے نکالتے ہیں اور وہ فوراً کھا لیتے ہیں، بولتے ہیں اب تو دماغ فریش ہوگا، غصہ نہیں آئے گا. یہ بیٹا پہلا زینا ہے. اس کے بعد جو ہیروئن پیتا ہے نا، وہ بھی یہ بولے گا کہ جب تک ہیروئن کا کش نہیں ماروں گا میرے کو سکون نہیں ملے گا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.